کربلا کی وہ شام قیامت سے کم نہ تھی۔ عصر عاشور کے بعد جیسے ہی امام حسین کی مظلوم شہادت ہوئی، وقت جیسے تھم گیا۔ خیموں کی فضا میں سناٹا تھا، مگر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ بیبیوں اور بچوں پر وہ کرب طاری تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ شمر اور یزیدی فوج نے لاشوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد خیموں کی جانب پیش قدمی کی۔ جیسے ہی انہیں اطمینان ہوا کہ سب مرد شہید ہو چکے، انہوں نے ظلم کی اگلی چادر چڑھائی، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ بی بی زینب، جن کے دل پر پہلے ہی بھائیوں، بتیجوں اور اہل بیت کی شہادت کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، اب جلتے خیمے ان کے سامنے تھے۔ ایک طرف بچوں کی چیخیں، دوسری طرف بھاگتی بیبیاں۔ سکینہ کی آواز گونج رہی تھی، امی جان، آگ لگ گئی ہے، مجھے جلنے سے بچا لی۔ بی بی زینب ایک ایک بچے کو جلتے خیموں سے نکالتی جاتی تھیں، خود اپنے دامن میں آگ سمیٹتی جاتی، مگر زبان پر شکایت نہ کی۔ ان کے قدم لرز رہے تھے، مگر دل کو مضبوط کر کے وہ کہتی جا رہی تھی، زینب، اب تو ہی بچی ہے، سب کو بچانا تیرا فرض ہے۔ وہ جن کے سر پر چادر تک نہ تھی، وہ جن کی کمر حسین کے فراق میں دوہری ہو چکی تھی، اب بھی کسی ماں کی طرح ہر بچے کو پکار رہی تھی۔ سکینہ فاطمہ، رقیہ، لیلہ اور دوسری بیبیوں کو سنبھالتی جاتی تھی۔ اسی بھاگ دوڑ میں ایک لمحہ ایسا آیا جب سکینہ ماں کو تلاش کرتی ہوئی جلتے خیمے میں واپس گھس گئی۔ بی بی زینب چیخ اٹھی، سکینہ، واپس آ جاؤ، تمہارا بابا نہ رہا۔ جلتے خیموں سے زینب کے نالے اور بچوں کی چیخیں آسمان کو چیرتی رہے، مگر زمین پر کوئی نہ تھا جو ان کی مدد کو آتا۔ زمین خاموش تھی، آسمان ماتم کنا۔ وہ بی بی زینب جن کے سامنے نانا ماں فاطمہ، بابا علی اور بھائی حسن کی قبریں تھیں، آج کربلا کی زمین پر تن تنہا بے چادر جلتے خیموں میں بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ ہر طرف دھواں، ہر طرف ظلم، مگر زینب کی آنکھوں میں صبر کی وہ چمک تھی جو صرف اہل بیت کو نصیب ہے۔ اسی شور و غل میں کسی نے پکارا، امام سجاد کہاں ہیں؟ بیمار امام خیمے میں اکیلے ہیں۔ بی بی زینب کا دل کانپ اٹھا اور وہ زخمی قدموں کے ساتھ اس سمت دوڑ پڑی۔ امام سجاد کا بستر اور زینب کا سہارا۔ جلتے خیموں کے درمیان بی بی زینب اس خیمے کی طرف بڑھی جہاں علی ابن الحسین، جنہیں دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، بیماری کی شدت سے نڈال پڑے تھے۔ خیمہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ امام سجاد نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ بی بی زینب نے خیمے میں جھانکا، دھوئی سے آنکھیں جلنے لگے۔ انہوں نے دوپٹہ کھینچ کر منہ ڈھانپا اور دوڑی اندر۔ امام سجاد کو آہستہ آہستہ جگایا، سجاد، بیٹا، آنکھیں کھولو، خیمہ جل رہا ہے، زینب آئی ہے تمہیں بچانے۔ امام نے نیم و آنکھوں سے خالہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر نہ حجاب تھا نہ سکون۔ وہ جن کی چادر گئی، ان کی غیرت جاگتی رہی۔ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب نے بستر کو کھینچ کر جلتی ہوئی لکڑیوں کے بیچ سے باہر نکالا۔ امام کے کمزور جسم کو گود میں لے کر روتی گئیں اور دوہراتی گئیں، آ حسین، تم نے کہا تھا امانت ہے، زینب نے امانت بچا لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین تھرا گئی۔ خیمے جل چکے تھے، بیبیاں ایک دوسرے کو پکار رہی تھیں، مگر زینب نے امام سجاد کو تھاما اور ایک ویران جھاڑی کے سائے میں انہیں لٹا کر خود دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ امام نے نحیف آواز میں کہا، خالہ، سکینہ کہاں ہے؟ زینب نے آنکھیں بند کر لے۔ وہ جانتی تھیں کہ سکینہ ابھی رو رہی ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ خیمے کے راکھ بن جانے کا منظر دل پر بوجھ بن چکا ہے۔ سجاد، سکینہ کو بچا لیا ہے، سب جل گئے مگر تم سب کے وارث ہو۔ وہ رات ایسی تھی جب نہ چاند نے نور دیا، نہ زمین نے رحم کھایا۔ یزیدیوں کی تلواریں بے نیام تھیں، مگر زینب کا عزم فولاد بن چکا تھا۔ اسی عالم میں شمر و عمر بن سعد کے سپاہی آئے اور خیمے کے ملبے سے خواتین اور بچوں کو کھینچ کر نکالا جانے لگا۔ زینب، جو کچھ لمحے پہلے امام کو بچا رہی تھیں، اب قیدی بنائی جا رہی تھی۔ امام سجاد کو بھی کھینچتے ہوئے اٹھایا گیا، زنجیروں میں باندھ کر کربلا کے میدان میں لایا گیا۔ شمر نے کہا لگا کر کہا، یہی تمہارا امام ہے؟ بیمار ہے، مرنے کے قابل بھی نہیں۔ زینب نے توب کر کہا، خاموش رہو، یہی بیمار کل دنیا کو زانو پر بٹھائے گا۔ یزیدی فوج نے امام کو اونٹ پر بغیر کجو بٹھایا۔ زنجیروں سے جکڑا امام اور بے چادر بیبیاں شام غریباں کی وہ تصویر بنے جو قیامت تک دلوں کو دلاتی رہے گی۔ بی بی زینب نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، یہ تیری رضا ہے، زینب کو قبول ہے۔